بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ دوستوں کے آنے کا بہت شکریہ. آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. میں جس ریجن میں جاتا ہوں پیریوڈکلی ادھر پھر میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ میڈیا سے بھی ایک بریف انٹریکشن ہو جائے اور اس میں ہم کچھ بتا سکیں کہ پبلک کے لیے کیا چند ایک چیزیں ہو رہی ہیں. اس کی ویلیو اس وجہ سے بھی ہے کہ ملک میں اتنا کچھ ہو رہا ہے، پریس میں آتا ہے، ٹی وی میں آتا ہے، جس میں نیگیٹیوٹی بہت ہے کیونکہ بہت چیزیں نہیں ہو رہی. لوگ پریشان ہیں، آپ بھی پریشان ہیں، آپ تو لوگوں کے اندر رہتے ہیں، سارے اندر کی باتیں بھی جانتے ہیں. تو اس میں اگر کہیں اچھا کام ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی پبلک کو پتہ چلنا چاہیے. اور یہ آپ کی ایک سوشل سروس ہے میڈیا کی، کیونکہ میڈیا اللہ کے فضل سے ایک اہم ستون بن گیا ہے. جس طرح باقی ہماری ایگزیکٹو ہے، جوڈیشری ہے، میڈیا ایک بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پبلک کو آگاہی، پبلک کو انفارم رکھنا اور اس میں پبلک کی کوآپریشن چاہنا. تو آپ کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول میں سمجھتا ہوں، ایک ویلیوبل رول. تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ کے جو پروگرام آپ ایکٹیویٹیز ریفلیکٹ کر رہے ہیں اپنے پریس میں وہ رکھیں، لیکن زکوٰۃ اور خیرات کے بہانے سے کوئی 5-10% جو اس ملک میں اچھی چیزیں ہو رہی ہیں وہ بھی اچھی چیزیں، اور ساتھ کچھ جو اہم مسئلے ہیں ان کی بھی. اس وجہ سے کہ پولیٹیکل مسئلے تو ہمارے بڑے چل رہے ہیں، گورنمنٹ کے بھی چل رہے ہوتے ہیں اور وہ بڑی کوریج لیتے ہیں، لیکن کچھ ایسے مسائل جس میں ہم آپ کی کوآپریشن چاہتے ہیں کہ جہاں آپ کی کوآپریشن ہوگی تو ان مسئلوں کو حل کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی. ایک تو وفاقی موصف کے ادارے کے بارے میں دو چار موٹی موٹی باتیں کہ اور اپنا بھی انٹروڈکشن کہ میرا تقریباً اللہ کے فضل سے کوئی 50 سال کا پبلک سروس کا ایکسپیرینس ہو گیا. اس ملک نے عزت دی. 72 میں جوائن کیا، اے سی ڈی سی رہے، کمشنر رہے، 2 جگہ چیف سیکرٹری رہا. سندھ میں بھی اللہ نے خدمت کا موقع دیا، کے پی میں ذرا زیادہ میں رہا، چیف سیکرٹری تک گیا، کمشنرز وغیرہ. ریٹائرمنٹ کے بعد میں وفاقی موصف کے ادارے سے منسلک ہوں اور سینئر ایڈوائزر کے طور پہ کام کر رہا تھا. تو 10-11 سال میں نے کام کیا، پھر گورنمنٹ نے مہربانی کی اور مجھے وفاقی موصف بنا دیا. اس میں فائدہ مجھے یہ ہوا کہ میں اس محکمے میں 10-12 سال کام کر چکا ہوں، صوبائی لیول پہ کام کر چکا ہوں، فیڈرل لیول پہ بھی کام کر چکا ہوں، ڈسٹرکٹ پہ بھی، سب ڈویژن پہ بھی، اور ملک سے باہر بھی اللہ نے موقع دیا. میں کونسل جنرل تھا کینیڈا میں، اس میں اوورسیز پاکستانی سے بھی مسائل سمجھنے میں، ملک کی ٹریڈ کے سلسلے میں بھی جو کوششیں کی. تو ادھر آ کے اس ادارے کو اب کوشش یہ ہے، میں نے جنوری سے کام شروع کیا ہے، سال تقریباً ہونے والا ہے ایز وفاقی موصف، کہ اس ادارے کو میں کس حد تک زیادہ فعال اور بہتر بنا سکتا ہوں. میرے پریڈیسیسرز نے اچھے کام کیے ہیں، ان کو میں کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے سب سے پہلے ایسا ادارہ ہے جس میں کوئی سکینڈل، کوئی کرپشن، کوئی آپ کو 40 سال ہمارے ہو رہے ہیں. جنوری میں ہم 40th اپنی اینیورسری منائیں گے انشاءاللہ. اس دوران کوئی ایسا واقعہ آپ کو ہر گورنمنٹ کے محکمے میں سکینڈل نظر آئیں گے، کرپشن نظر آئے گی. وہ اس میں ہمارے پریڈیسیسرز سپریم کورٹ کے ججز بھی رہے، وفاقی موصف، سینئر موسٹ سول سرونٹس بھی رہے، اور انہوں نے ایمانداری سے اور اچھے طریقے سے اسے چلایا. میں نے جب جوائن کیا تھا یہ وفاقی موصف کا محکمہ 2009 میں، تو اس وقت ہم 20,000 کے قریب سالانہ شکایتیں رفع کر رہے تھے. لاسٹ ایئر 3 موصف گزرے ہیں، اس دوران میں 10 سالوں میں 1,10,000 تک پہنچایا. میں نے آ کے جو اپنی ناچیز ایفرٹس کی ہیں جنوری آنورڈ، تو 50,000 کمپلینٹس اور بڑھی ہیں. اس سال ہم 1,60,000 کو ٹچ کر رہے ہیں. اس کا ایک ریزن تو میں کریڈٹ دینا چاہوں گا آپ کے میڈیا کو، جنہوں نے ہمیں کوریج دی کوئی اچھے کاموں کی.
دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا اس سے ٹرسٹ بھی بڑھا ہے کہ انہیں پتہ چلا ہے کہ یہ سادہ طریقہ ہے، آسان ہے، ہمیں وکیل رکھنے کی ضرورت نہیں، عدالتوں میں کام اتنا زیادہ ہے، ورک لوڈ ان کو سالہ سال لگ جاتے ہیں، یہاں 2 مہینوں میں 60 دنوں میں ہم فیصلہ کرتے ہیں، اور پھر 1 سے لے کے 3 مہینوں کے اندر امپلیمنٹیشن خود کراتے ہیں۔ بلکہ پریزیڈنٹ صاحب کے جو ڈیسیژن ہوتے ہیں اپیل میں جب وہ جاتے ہیں اور پریزیڈنٹ ان کی بھی ہم امپلیمنٹیشن کراتے ہیں۔ تو امپلیمنٹیشن میں ریٹ جو ہے نا، جو آپ کا انٹرسٹ ہوگا ہونا چاہیے کہ 90% سے زیادہ 90 92 95 تک ہم جاتے ہیں۔ جو چند ایک رہ جاتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ کوئی ایک پارٹی اگر عدالت چلی گئی ہے، ہائی کورٹ میں کیس ہو گیا، تو پھر ہم اپنا روک دیتے ہیں کہ اس کا فیصلہ ہو جائے، ورنہ ہم اپنا فیصلہ کریں، ہائی کورٹ اپنا فیصلہ کرے تو وہ پھر مشکلات ہوگی۔ کوئی عدالت جو ہے نا 90% اس ٹائپ کی امپلیمنٹیشن اپنے ڈیسیژن کی نہیں کراتی۔ آپ نے دیکھا ہے کہ عدالت سے جب آپ فیصلے لیتے ہیں تو ایگزیکیوشن کے لیے پھر آپ کو ایک پروسیس کرنا، پھر ایک وکیل بھی رکھنا پڑتا ہے، ایک پروسیس بھی ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے امپلیمنٹیشن اللہ کے فضل سے ہماری وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، 30 دن کے اندر ہے۔ ہم نے جو 2-3 انیشیٹوز لیے اس سال، جو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے توفیق دی، کہ ایک میں نے اوپن کچہریز، کھلی کچہریز شروع کر دیں، اپنے سب ایڈوائزرز کو انسٹرکشن دے دیں کہ آپ نے تحصیل چھوٹے ٹاؤنز بھی جانا ہے اور ادھر اوپن کچہری میں لوگوں کی شکایات سننی ہے۔ اس میں صوبائی حکومت کے خلاف بھی شکایات ہوتی ہیں، وہ بھی ہم سن کے ان کو پاس آن کر دیتے ہیں، اور ہمارا امبڈسمن کا ایک فورم ہے جس میں ہم کوآرڈینیٹ کرتے ہیں۔ کل بھی میں جب آیا تو میں نے یہاں جتنے ہمارے متعصب ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کی، اور ہم آپس میں کوآرڈینیٹ کر کے، کس لیے کہ عوام کو فائدہ ہو اور اس کو جو ہے نا ہم جلدی سے جلدی انصاف دے سکیں۔ اس سے بڑا فرق یہ پڑا کہ لوگوں میں جو تسلی، کیونکہ میں خود ACDC رہا ہوں اور اس زمانے میں بھی ہم جاتے تھے، تو لوگوں کی اوپن شکایات، کورٹ میں بیٹھے ہیں، کوئی آتا ہے، عورت آ گئی میری زمین چھن رہی ہے، اسی وقت ہم نے تحصیلدار کو انسٹرکشن دی، وہ اس کو رکوا لیا۔ تھانے میں کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو ہم SDM بھی ہوتے تھے، عدالت کھلی ہوئی ہے، لوگ آتے تھے کہ جی میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، میرے بیٹے کو بٹھا دیا ہے پولیس والوں نے، کوئی کیس نہیں، ہم نے چیک کیا، اس کو چھڑوا دیا۔ تو یہ ہم نے انیشل ٹریننگ میں سیکھا ہوا ہے، تو وہ اب اس جگہ بھی ہم استعمال کر رہے ہیں کہ اوپن کھلی کچہری میں لوگوں کو، اس میں لوگوں کے کچھ مسئلے حل ہوتے ہیں، لیکن زیادہ جو ہے نا ان کی دل کی بھڑاس نکلتی ہے کہ کوئی ذمہ دار آدمی آیا ہے ہماری بات سننے، اور وہ ایک نیک نام ادارہ ہے اللہ کے فضل سے۔ پھر ہمارے ایڈوائزر 21-22 گریڈ کے ریٹائرڈ کئی سیشن ججز ہیں، میں نے ایک وہ ہائی کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے ریٹائرڈ، اور لا سیکٹری تھا، فیڈرل لا سیکٹری، اس کو بھی رکھا ہوا ہے، اور یہ والنٹری کام کر رہے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ کار خیر ہے، غریبوں کی ہم دعائیں لینا چاہتے ہیں۔ 3 میرے پاس فیڈرل سیکٹری ہیں جو بغیر تنخواہ کے کام کر رہے ہیں، صرف کام کو دیکھ کے کہ جی ہم شام کو جب جاتے ہیں تو دعائیں ہمیں ملتی ہیں غریب آدمیوں کی، اٹس اے پور مینس کوڈ۔ تو ایک تو ہم نے کھلی کچہری کا کیا، دوسرا ہم نے یہ کیا، پہلے ہم یہ کرتے تھے پچھلے میرے متعصب، کہ کچھ محکموں جن کی شکایات زیادہ ہوتی تھیں ان کی ہم سسٹم کی اسٹڈی کرتے تھے ایکسپرٹس کے ساتھ بیٹھ کے۔ ایکسپرٹ کون تھے؟ وہ ریٹائرڈ گورنمنٹ سرونٹ جو ان آرگنائزیشن کو ہیڈ کر چکے ہوتے ہیں، ان کو ہم کہتے تھے کہ جی اب یہ ٹائم ہے، آپ پے بیک کا اس نیشن کو کریں، اور یہ آپ کا ادارہ خراب ہو رہا ہے، ہم اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، ریفارم کرنا چاہتے ہیں، تو آپ سے گائیڈنس لیں۔ اس کی میں ایک مثال دوں کہ ایک پمز ہمارا اسلام آباد میں بڑا ہاسپٹل ہے، اس کا ایک سرجن تھا، اس کو گولی لگی دن دہاڑے، اس کو انہوں نے رش کیا پمز میں کوئی اکوپمنٹ کام نہیں کر رہا تھا، یہ چند سال پہلے کی بات ہے، اخبار میں خبر چھپی، میں اس وقت سینئر ایڈوائزر کام کر رہا تھا، موصد نے سو موٹو نوٹس لیا، ہمارا اختیار ہے۔ اچھا ہم نے کہا جی اس کو دیکھتے ہیں کہ کیپٹل میں ہاسپٹل جو سب سے بڑی ہے، پوسٹ گریجویٹ کوالیفیکیشن دے رہا ہے، اس میں یہ حالت ہے۔ تو اس میں ہم نے کیا کیا اس کمیٹی میں، کہ جو فیڈرل ہیلتھ سیکٹری رہ چکے تھے
पिम्स के जो एग्जीक्यूटिव हेड्स थे रिटायर्ड उनको डाला, सर्जन जनरल को डाला जो आर्मी की सारी हॉस्पिटल को देखता है, और आपकी आगा खान का जो हेड है उसको मेंबर बनाया, क्योंकि आगा खान हॉस्पिटल एक बड़ा रिप्यूटेड अदारा है जो चल रहा है। इन्होंने एक स्टडी करके दी कि पिम्स को कैसे बेहतर किया जाए। अच्छा, उस स्टडी के लिए ये था कि क्लास 4 सर्वेंट से अलग मीटिंग की, नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिक से अलग की, जूनियर डॉक्टर से अलग की, सीनियर से अलग की, और हमने एक रिपोर्ट बना के गवर्नमेंट को दी कि इसको आप इन लाइंस पे ठीक करें। हमने ये देखा कि उस दौरान में गवर्नमेंट बदल जाती है, एक ने एग्री किया था, नई गवर्नमेंट आई वो नए सिरे से काम शुरू करती है। तो उसका मैंने ये तरीका निकाला कि जिन जिन अदारों में ज़्यादा पब्लिक डीलिंग है, मसलन नादरा के कई ऑफिसेज हैं, सैकड़ों लोग बाहर खड़े हुए, बूढ़े भी हैं, औरतें भी हैं। EOBI का अदारा है, पेंशन 10,000 के लिए जो है ना लोग मारे मारे फिर रहे होते हैं। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशंस हैं, जब चीज़ें महंगी हो गई तो उधर सामान ही नहीं होता था, या ब्लैक में कुछ लोग बेचते थे, दूर दराज एरियाज़ में पर्टिकुलरली। तो उधर मैंने अपने एडवाइज़र्स को इंस्ट्रक्शन दी कि आपने जाके ख़ुद विज़िट करना है, पब्लिक की भी बात सुने ऑन द स्पॉट, जो मैनेजमेंट है उनकी भी बात सुने, और अपने शॉर्ट टर्म रिकमेंडेशन उधर ही एनफोर्स कराएं, जो लॉन्ग टर्म है वो मुझे भेजें, मैं उनके फेडरल सेक्रेटरी और उनके जो MDs हैं उनसे टेकअप करके उसको हल कराने की कोशिश करेंगे। तो वो मैंने देखा कि लंबी चौड़ी रिपोर्ट बनाने से ये ज़्यादा है, क्विकर है, ताकि लोगों, अच्छा उसमें लोगों की सेटिस्फेक्शन ज़्यादा हुई कि अच्छा जी को बाहर का एक बंदा आया एडवाइज़र जिसका अख्तियार है, और वो उसने हमारी बात भी सुनी, हालात भी देखे कि धूप में अगर लोग खड़े हुए हैं, पानी का बंदोबस्त नहीं है, बूढ़े और औरतों के लिए कोई अलहदा काउंटर नहीं है जिसकी वजह से वो तकलीफ़ में है। तो ये चीज़ें हैं जिसमें आपको बहुत बजट नहीं चाहिए, आप कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जो ज़्यादा बजट की हैं वो फिर हम उनके हेड ऑफिस से टेकअप करते हैं। ये इंस्पेक्शन का सिस्टम किया, ये हमारे लॉ में मौजूद है, लेकिन पहले इस्तेमाल नहीं हुआ, मैंने इस्तेमाल किया। तीसरा जो इनिशिएटिव लिया वो हमारा एक आर्टिकल 33 है, जिसमें अल्लाह उसे बख्शे सरदार इकबाल थे हमारे पहले फेडरल ओम्बड्समैन, वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके थे। ज़ियाउल हक के वक्त ऑफिस बना था 83 में, इतना अच्छा लॉ बनाया कि अभी तक वो 40 साल हो गए हैं, उसमें कोई तब्दीली की गुंजाइश नहीं है। उसमें एक प्रोविजन ये भी थी आर्टिकल 33 में कि मुतसिब चाहे तो लोगों के जो डिस्प्यूट हैं और उन एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ जो उसकी जुरिसडिक्शन में नहीं आते, उनको भी वो एमिकेबली मीडिएशन से रिजॉल्व कर सकता है। तो मैंने कहा जी ये हम क्यों नहीं इस्तेमाल करते, हमारे एडवाइज़र इतने सीनियर हैं 21-22 ग्रेड के, जो वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में रह चुके होते हैं, सेशन जजेस हैं और सीनियर आदमी हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी है, एक इम्पार्शल बॉडी है। उसमें हमने लोगों को इनकरेज किया कि आप आएँ और हम अटेम्प्ट करते हैं उनको हल करने के लिए। अच्छा, जो अदारे हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में भी नहीं थे जब हम उन्हें बुलाते थे, दूसरा गवर्नमेंट सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग बड़ी ज़रूरी है कि जो ऐसे अदारे हैं उनको रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट के अदारे मौजूद हैं। मसलन प्राइवेट कई कंपनीज हैं, उनको सिक्योरिटी एक्सचेंज रेगुलेट करता है, कई प्राइवेट बैंक हैं, उनको स्टेट बैंक जो है ना रेगुलेट करता है, तो हम उनको भी इन्वॉल्व कर लेते हैं कि भाई आपकी ये ड्यूटी है रेगुलेट करने की, अगर किसी सिटीज़न के साथ ये ज़्यादती हो रही है तो आप आके बैठें, हम इसका फ़ैसला मिल के करते हैं। उसमें मैंने देखा है कि हमारे लोग अच्छे लोग भी हैं, एक चीज़ रीज़नेबल है, उनके मसले हल हो रहे हैं। हमें किसी ने नहीं कहा कि जी आपका इख्तियार नहीं है, हम जो है ना नहीं करते। जब चीज़ रीज़नेबल हो, गरीब की इमदाद हो, तो उस तरीके से भी तकरीबन 1100 केसेस अब तक हमने किए, उसमें से 900 समथिंग अल्लाह के फजल से हम हल कर चुके हैं और 200 अंडर प्रोसेस। इसमें हमने एक्सपेंड किया, हमारी जो जुरिसडिक्शन नहीं है वो मैं आपको मोटी मोटी चीज़ें बता दूं। एक तो डिफेंस मैटर्स नहीं है लॉ में, एक फॉरेन अफेयर्स नहीं है, तीसरा ये है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट कहे कि जी मेरी तो प्रमोशन बनती थी, मेरी इंक्रीमेंट बनती थी, उसके लिए सर्विसेज ट्रिब्यूनल गवर्नमेंट ने बना दी उधर जाए। और चौथा कैटेगरी वो है कि कोई एक पार्टी अगर ऑलरेडी कोर्ट में चली गई है, फिर हम उसमें इंटरफेयर नहीं करते।
کیونکہ اس میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ کورٹ کے اپنے فیصلے ہوں، ہمارے اپنے ہوں تو کلیش. لیکن ہم نے اس کو جو بار ہے اس کو بھی ہم نے پبلک کے لیے استعمال کیا ہے اور ابھی تک چیلنج نہیں ہوا اللہ کے فضل سے. کیسے؟ مثلا پینشن ہے، اس کے ڈیوز ہیں، وہ ہے تو سروس میٹر. پاسٹ میں یہ ہوا کہ جی ہم اس میں نہیں انٹرفیئر کرتے. ہم نے چند سالوں سے کہا کہ جی اب تو وہ گورنمنٹ سرونٹ نہیں ہے، وہ تو بیچارہ ریٹائر ہو گیا. اکثر یہ ہے کہ اس کی بیوہ آتی ہے، اکثر یہ ہے کہ اس کے بچے آتے ہیں جو یتیم ہیں، ان کو پینشن نہیں مل رہی، تو یہ کہاں جائیں؟ وہ سروس ٹریبیونل میں بھی لائر رکھنا پڑتا ہے، پیسے لگتے ہیں، ٹائم لگتا ہے. اس میں جب ہم ان کا کیس دیکھتے ہیں، ان کو پینشن دلا دیتے ہیں، جائز حق ہوتا ہے، دعا ملتی. اسی طرح ڈیفنس میٹرز میں بھی ہم ڈیفنس میں تو نہیں جاتے، لیکن کئی دفعہ ایک سپاہی آیا رینجرز کا، کوئی جو ہے نا اس کا جو ہے نا ایف سی کا جو ہے نا بلوچستان فرنٹیئر، اس کی پینشن، اس کا کوئی اور ڈیوز، ہم لیٹر لکھ دیتے ہیں اس کے جی او سی کو، اس کے جنرل کو، کہ جی مودسب کے پاس یہ بندہ آیا ہے، ہماری جوریزڈکشن تو نہیں ہے، لیکن اس بندے کا ہمیں کام بڑا جینون لگتا ہے اور بڑا غریب آدمی ہے، اس کو کائنڈلی آپ دیکھ لیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 99% کیسز میں اس کا کام ہو جائے اس ایک لیٹر لکھنے سے. آپ کو یہ انوار صاحب بتائیں گے کہ کئی ایسے کیسز جب آتے ہیں، خالی فون کر دیتے ہیں کے ایس سی کے اس کو، ایم ڈی کو، یا جو ہے نا ای او بی آئی کے اس کو، یا جو ہے نادرا کے جو ہے نا جنرل مینیجر کو، وہ 3 دن بعد وہ عورت آتی ہے، کہتے جی میرا تو کام ہو گیا. ادروائز تو دفتر میں بھی نہیں گھسنے دیتے، وہ کہتے ہیں صاحب لوگ میٹنگ میں ہیں یا مصروفیات ہیں. اس طریقے سے ہم نے کوشش کی ہے کہ غریب آدمی کی ہم ہیلپ کریں وداؤٹ وائلیٹنگ دا لا، اور اللہ نے کامیابی دی. اور جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک ہم اس سال وہ کریں گے. تھوڑا سا بتا دوں کہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے جو کیا، تقریباً 90 لاکھ سے 1 کروڑ کے قریب ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں، اور وہ اتنا بڑا اثاثہ ہیں کہ وہ 32 بلین انہوں نے لاسٹ ایئر بھیجا ڈالرز. آئی ایم ایف کے لیے آپ حضرات کو پتہ ہے کہ 6 ارب کے لیے کتنی کنڈیشنلٹیز اور رلا کے دیتے ہیں. یہ ہمارے غریب پاکستانی مڈل ایسٹ میں ہیں، ورکرز ہیں، دوسرے ہیں، 32 بلین بھیجتے ہیں. اچھا، ان کو جب کورٹس یہ ایئرپورٹس میں ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے مشکلات، ان کے جو ہے نا یہاں فیملیز ہیں ان کے مسائل، تو وفاقی مودسب نے ایک پورا ایک ونگ کریٹ کیا اوورسیز پاکستانیز کا. ایک اسپیشل ایڈوائزر ہے جو اس کو لک آفٹر کر رہا ہے. اس میں ہم نے میکنزم یہ ایوالو کیا ہے کہ سارے مشن کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں. ہم نے فارن آفس کا سیکرٹری کو اس میں فوکل پرسن بنایا کہ سارے ہمارے فارن مشنز ہفتے میں 1 دن اوورسیز پاکستانی سے ملیں گے، ان کی تکلیفات سنیں گے. ہمیں جو شکایت آتی ہے ہم مشن کے خلاف تو ان کو بھیجتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اتنے ٹائم میں آپ نے حل کرنا ہے. اگر ادھر سے سستی ہوتی ہے تو ہم ان کے فارن سیکرٹری سے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور ادھر سے ان کو جو ہے نا پریشرائز کر کے لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں. اللہ کے فضل سے یہ 40,000 تھا لاسٹ ایئر، اس سال لاکھ سے اوپر جو ہے نا شکایتیں ہم رفع کر رہے ہیں. اس میں ایئرپورٹس پہ ہم نے 1 ونڈو آپریشن کرا دیا انٹرنیشنل ایئرپورٹس پہ. اس میں 12 ایجنسیز، ایف آئی اے ہے، کسٹمز ہے، امیگریشن ہے، یہ ساری ایجنسیز بٹھا دیں جس میں لاسٹ منٹ پہ ہمارے اوورسیز کو پرابلم ہوتا ہے جانے میں یا آتے ہوئے. تو وہ 1 ونڈو ایک ڈیسک پہ سب بیٹھے ہیں کہ وہاں جو مسئلے حل ہو سکتے ہیں وہیں ہم کرا دیتے ہیں، اور جو نہیں ہوتے ہیڈ آفس میں ان کو وہ گائیڈ کر دیتے ہیں کہ کہاں آپ کا مسئلہ حل ہوگا. اور اس میں ہمارا جو آفس ہے اور جتنے میرے 17 ریجنل آفیسز ہیں وہ سارے ہیلپ کرتے ہیں. اس کے علاوہ پنجاب گورنمنٹ نے اوورسیز کے لیے کمیشن بھی بنایا ہوا ہے. ان کو بھی ہم کیسز ریفر کرتے ہیں جو پروونشل نیچر کے ہوتے ہیں. لوگوں کی زمینیں کسی نے لے لیں، کسی کے گھر کا مسئلہ ہوا، کسی کا پولیس کا مسئلہ ہوا، وہ صوبائی مسئلے ہیں. ان کو جب ہم بھیجتے ہیں تو وہ مسئلے وہ حل کرتے ہیں. صوبائی مودسب سے بھی ہم رابطے میں ہوتے ہیں، ادھر سے بھی. تو کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ہمارے تھرو زیادہ سے زیادہ ریلیف ملے. اوورسیز پاکستانیز کے لیے، چلڈرن کے لیے بھی. چلڈرن کو میں دیکھ رہا تھا سینئر ایڈوائزر، نیشنل کمشنر فار چلڈرن تھا 12 سال.
چلڈرن کی جی بڑی پیکولر کنڈیشن ہے کہ 18 سال سے کم والے چلڈرن کی کیٹیگری میں آتے ہیں UN کے اس مطابق. اس میں ان کا رائٹ ٹو ووٹ بھی نہیں ہوتا, 18 سال سے کم ہے, ان کا پالیسی میکنگ میں بھی کوئی رول نہیں. لیکن سب سے زیادہ ظلم اور زیادتی اگر ان کے ساتھ ہو تو ان کا کوئی کہنے والا نہیں. یہ پریس ہے, میڈیا ہے, آپ لوگ اٹھاتے ہو, چھوٹی بچی ہے, ریپ بھی ہو گیا, اس کو مار بھی دیا. کیا ہے, غریب کی بچی ہے بیچاری, وہ جا رہی, وہ دہی لینے گئی یا کوئی اور چیز باہر گئی, یا اپنے رشتہ دار نے یا محلے کے بندے نے. چلڈرن کے لیے ہم نے پورا ایک ونگ کھولا وفاقی مسجد میں, جس کو میں ہیڈ کر رہا تھا. یونیسیف کی امداد ہم نے لی اور 12 سال اس پروجیکٹ کو چلایا. اب ہم اپنے ریسورسز سے اس کو چلا رہے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ چلڈرن کی کوئی شکایت ہو, وہ جب ہمیں آتی ہے, ہم نے ایک ہیلپ لائن بھی رکھی ہوئی ہے 1056. ایک ہماری جنرل ہیلپ لائن ہے 1055. فون پہ آپ اپنی شکایت بتائیں, ہم اس کو درج کر لیں گے. آپ آن لائن کرنا چاہیں ہماری ویب سائٹ پہ, ہم شکایت درج کر دیں گے. ای میل کے ذریعے کرنا چاہیں, ہماری ایپ ہے اس پہ کرنا چاہیں. آپ دیکھیں کہ یہ موبائل کے تھرو اتنا فائدہ ہوا ہے کہ اب ہماری 40 to 50% کمپلینٹس اس کے تھرو آ رہی ہیں. پہلے تو ہوتا تھا کہ درخواست دے دی, آ گئی ہمارے پاس کاغذ پہ, ہم اس کو کر لیتے تھے. تو بچوں کی شکایات, کئی دفعہ بچے گم ہو گئے ہیں, نہیں مل رہے, کڈنیپ ہو گئے ہیں, اور کوئی زیادتی ہوئی ہے. مثلا ایک اسکول میں بچوں کے ساتھ ٹیچر انوالو تھا, ان کی ویڈیو غلط قسم کی بناتا تھا اور اس کو اپلوڈ کر کے, ہمیں جب پتہ چلا امیڈیٹلی ہم نے IG کو لیٹر لکھا. اور میں آپ کو بتاؤں, حالانکہ وہ پروونشل سبجیکٹ ہے, اس لیٹر پہ اس نے انکوائری کر کے امیڈیٹلی وہ ٹیچر پکڑا بھی گیا, اس کے خلاف جو FIR درج ہو گئی اور پروزیکیوشن, وہ چیز بند ہو گئی. تو میں نے کہا کہ کئی اچھے کاموں کے لیے ہمیں صوبائی محکمے بھی کوآپریٹ کرتے ہیں, اس وجہ سے کہ ہم اپنے ذاتی کام یا کوئی غلط کام نہیں انہیں کہتے, یہ غریبوں کے کام ہیں, جو بے آسرا لوگ ہیں ان کے لیے. تو چلڈرن کے لیے بھی کیا. ابھی ہم نے لیٹسٹ چلڈرن کے لیے جی اسلام آباد میں اسٹریٹ چلڈرن پہ ایک رپورٹ بنائی ہے. اس میں ہم نے ایسی پروفیشنل NGOز کو بھی ڈالا, اپنے بھی 1-2 ایڈوائزر, منسٹری آف ہیومن رائٹس کو ڈالا, چائلڈ بیوروز کے جو ہے نا لوگ ہیں, ان کو بیٹھ کے ہم نے کہا جی یہ جو اسٹریٹ چلڈرن ہیں, لاکھوں کی تعداد میں پھرتے ہیں بڑے شہروں میں, اڈوں پہ آپ کو ملیں گے, یہ بیگری کرتے ہوئے آپ کو ملیں گے. ان کے ساتھ ہر قسم کی زیادتی, نارکوٹکس, سیکشول ابیوز, ظلم زیادتی ہوتی ہے. اور وہ پانز ہیں, وہ اپنے اس سے نہیں, غربت کی وجہ سے, کبھی ماں باپ, کبھی وہ گینگز کے ہاتھوں چڑھ گئے. اس کی ہم نے تھورو ایک اسٹڈی کرائی. لوگ تو سب کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے, لیکن پہلے اس مسئلے کو ہم نے اسٹڈی کیا کہ اس کے فیکٹرز کیا ہیں, کس کیٹیگریز کے یہ بچے آتے ہیں اسٹریٹ پہ, ان کے مسائل کیا ہیں, اور اس میں کس کس گورنمنٹ ایجنسی نے کیا رول ادا کرنا ہے. وہ ایک رپورٹ ہم نے بنا کے سب محکموں کو بھجوائی ہے, اور اس کو میں خود انشاءاللہ پیریوڈیکلی ہر 2 مہینے 3 مہینے بعد میٹنگ کر کے اس کی مانیٹرنگ بھی کریں گے. اس محکموں کو بھی کہیں گے کہ اپنا رول ادا کریں. ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ اگر اسلام آباد میں یہ پروجیکٹ جو ہے کامیاب ہو جاتا ہے, اس میں کوئی اپریشیبل وہ آتی ہے, تو پھر ہم باقی صوبوں کے ساتھ مل کے لاہور, فیصل آباد, پشاور, ان میں بھی ہم اس کو کر سکتے ہیں. ایک ہمارے پاس ماڈل ہونا چاہیے جہاں ہم کر سکیں. اس وجہ سے کہ گورنمنٹ کے کئی ایسے مسائل ہیں جس میں ایک سے زیادہ محکمہ انوالو ہوتا ہے. تو ایک محکمہ, جیسے ابھی میں نے ہیڈز آف ایجنسی سے جب میٹنگ کی تو سائبر کرائم کے حوالے سے ایک مسئلہ پتہ چلا. اس میں پتہ چلا کہ پولیس کا بھی رول ہے, اس میں کچھ لیجسلیشن کا بھی رول ہے, اس میں جو ہے نا پروونشل گورنمنٹ کا بھی رول ہے. اب وہ ہیلپ لیس بیٹھے, وہ کہتے ہیں جی ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. میں نے کہا جی ہم کرائیں گے, ہم سب کو بٹھائیں گے, اس مسئلے کا حل ہم نکالیں گے, رپورٹ بنا کے گورنمنٹ ان اداروں کو بھیجیں گے کہ اس پہ آپ عمل درآمد کرائیں. تو اس قسم کے کام بھی اللہ کے فضل سے ساتھ ساتھ ہم کرا رہے ہیں. جو انڈیویجول کمپلینٹس میں نے آپ کو ذکر کیا کہ 1.5 لاکھ اور 1,60,000. اچھا, 1,60,000 جب بڑھ جاتا ہے نا جی, تو اس کی ہم اسکروٹنی کرتے ہیں. اپریزل ہے ہمارا سسٹم. یہ نہیں کہ کسی نے وہ فائنڈنگ لکھ دی تو ہم نے ایکسیپٹ کر لی, محتسب نے سائن کر دیا. نہیں, ہم اس کو چیک کرتے ہیں لیگلی ٹھیک ہے, یہ کمپلیننٹ
کے ساتھ جسٹیفائڈ ہے, گورنمنٹ کے ساتھ تو زیادتی نہیں ہے, کوئی انڈیو فیور تو نہیں ہے, پھر میں سائن کرتا ہوں اپروو کر کے, تاکہ وہ, اور اللہ کے فضل سے ہمارے 99.9% جو ڈیسیژن ہے وہ پریزیڈنٹ بھی اپہولڈ کرتا ہے, انڈورس کرتا ہے, اور کورٹس میں بھی اس کی پذیرائی ہوتی ہے, اکا دکا اگر جو ہے نا. اچھا, اس کے علاوہ ہم نے جو چند ایک ٹاسک فورسز بنائی, جہاں جہاں سسٹمک ایشوز آتے ہیں اس میں ہم ٹاسک فورس بنا کے ہم ان کو مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا, یہ ایک بریف سا آپ کو دینا تھا, آئی کیڈ گو آن, وہ تو پھر اینول رپورٹ اب ہم دسمبر کے اینڈ میں بنائیں گے, وہ اس کی بھی کاپی آپ کو دیں گے, اس کی ایک سمری بھی آپ کو انشاءاللہ دیں گے. یہ میں نے آپ کو جنرل اس وجہ سے بتایا کہ آپ کا رول اتنا امپورٹنٹ ہے کہ چند ایک چیزیں جب آپ ہائی لائٹ کریں گے یا ہمارے نوٹس میں لائیں گے تو انشاءاللہ مل کے ہم ان کو حل کرنا ہے. یہ ہمارے بچے ہیں, جن غریب لوگ ہیں جن کو پینشن نہیں مل رہی, یا جن کو جو ہے نا انشورنس کے 2-4 لاکھ روپے ہیں وہ نہیں مل رہے, جو ہم ان کو دلاتے ہیں. آپ کا بھی انٹرسٹ ہے, ہمارا بھی انٹرسٹ ہے, اور مل کے ہم نے اس کو, ان مسئلوں کو حل کرنا ہے. تو اس میں آپ کی کوآپریشن کی بھی میں ریکویسٹ کروں گا, اور ساتھ یہ بھی پرامز ہے کہ میرا ہمیشہ رہا ہے جہاں جہاں بھی پوسٹ, کہ میڈیا کے ساتھ ان کو آن بورڈ رکھنا ہے, اس وجہ سے کہ میرا ایمان ہے کہ میڈیا دائی کی طرح ہے, اسے پیٹ کا سب پتہ ہے, اس سے کچھ چھپانا نہیں, جو چیز ہے وہ صاف صاف, اور ان کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے. اور ساتھ ہی میں میڈیا کا شکر گزار ہوں کہ ہر جگہ ان کی مجھے کوآپریشن رہی ہے, اب بھی بڑی کوآپریشن ہے. اس کی ایک میں مثال دوں کہ میں جب چیف سیکرٹری کے پی سے ٹرانسفر ہوا تو میڈیا نے مجھے جو ہے نا فیئر ویل دیا. انہوں نے کہا ہم نے آج تک کسی چیف سیکرٹری کو فیئر ویل نہیں دی, اس وجہ سے کہ ہمیں بہت کچھ پتہ ہوتا ہے کہ نیچے کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا, آپ کو ہم دے رہے ہیں. تو یہ میں اس کو اپنے لیے, اس سے بھی زیادہ ہے جو مجھے تمغہ ہلال یا پاکستان میں لے کے, اس وجہ سے کہ میڈیا میں تو مختلف اس کے لوگ ہوتے ہیں, خیال کے لوگ ہوتے ہیں, اپنے انٹرسٹ کے ہوتے ہیں, کوئی وہ پریس کو کر رہا ہے, کوئی ٹی وی کو کر رہا ہے. تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایسا رابطہ رہے گا. میرے دفتر بھی اسی طرح پیریوڈکلی رابطہ رکھیں گے, آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو یہ 2-4 باتیں تھیں. اب آپ بالکل ضرور. یہ بتا دیجیے گا, آپ نے جیسے کہا کہ 1 لاکھ سے زائد آپ نے فیصلے کیے, تو یہ بتا دیجیے گا کہ کون کون سے جو ہمارے ادارے ہیں ان کے خلاف زیادہ کمپلین آتی ہیں اور کس کے خلاف کم آتی ہے, ایسا کوئی بریک اپ آپ کے پاس؟ ہاں نہیں, وہ ہے بالکل, میں آپ کو زبانی بتا سکتا ہوں, یہ کئی سالوں سے ڈیل کر رہا ہوں. سب سے زیادہ جو کمپلینٹس ہوتی ہیں بجلی کی جتنی کمپنیز ہیں, اس وجہ سے کہ ان کی کلائنٹیل بہت زیادہ ہے, بجلی کے کنیکشنز ملینز میں ہیں, تو شکایات بھی اسی حساب سے زیادہ ہوتی ہیں. اچھا, اس میں ہارڈ شپ کیس ایسے ہوتے ہیں, میں آپ کو ایک مثال دے دوں کہ ایک غریب عورت یا مرد آتا ہے, وہ کہتا ہے جی میرا پورے سال کا آپ ایوریج دیکھ لیں, ہر مہینے میرے 4 یا 5 ہزار آتے تھے, اب یکدم 60 ہزار آیا ہے, آپ مجھے بتائیں میری 30 ہزار تنخواہ ہے, میں نائب قاصد ہوں یا سیکیورٹی گارڈ ہوں, میں بچوں کو کھلاؤں یا یہ بل دوں. وہ جب ہم پتہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ غلطی ہوئی ہے, میٹر ریڈر گیا ہی نہیں, ویسے ڈال دیا ہے. اس کو جب ریلیف ملتا ہے نا جی, تو وہ 30-40 ہزار 50 ہزار اس کے لیے بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. دوسرا ہم یہ کرتے ہیں کہ جو انڈسٹریل اور کمرشل ہیں, جو جن کے کروڑوں کے بل ہیں, لاکھوں کے بل ہیں, وہ ہم نہیں لیتے. وہ ہم کہتے ہیں کہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں, لائر رکھ کے کمپیٹنٹ کورٹ میں, کنزیومر کورٹس ہیں, اس میں آپ کر لیں. اس وجہ سے کہ اگر ہم وہ ایک کیس لیں نا جی, ہمارا اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ دوسرے جو چھوٹے کیسز ہیں غریب آدمیوں کے, وہ ہم 200 کیسز کر سکتے ہیں. تو نارملی بڑے جو اماؤنٹ ہے, اچھا بڑی اماؤنٹ میں کرپشن بھی زیادہ ہوتی ہے, اس میں وہ جو ایجنسی ہے اس کا سٹاف بھی ملا ہوتا ہے, وہ آدمی بھی ملا ہوتا ہے, تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں عدالت فیصلہ کر لے. لیکن جو ایک کمرے کے کوارٹر میں رہ رہا ہے, 2 کمروں کا فلیٹ ہے, اس کے مسئلے بہت سیریس ہیں, تو وہ ہم لیتے ہیں. اچھا, ابھی پورا